والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام اور شریعت اسلامیہ دو صورتوں میں نازل کی ہے۔ ایک صورت جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور دوسری صورت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، وہ حقیقت میں قرآن کریم کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بہت سارے مقامات میں یہ بات خود بتائی ہے کہ اللہ کا دین قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کے احکامات قرآن کے علاوہ بھی آتے تھے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی رہنمائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کے علاوہ بھی کرتا تھا۔ جب قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہو جائے، اس کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو ہم شریعت اور دین نہیں مانیں گے، تو حقیقت میں وہ قرآن کریم کا انکاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث دونوں کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اب بتائیں، محفوظ تو دین ہوتا ہے نا، جو چیز دین نہیں ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا کیا مطلب ہے؟ بعض نادان ایسے ہیں جو اس آیت کا ترجمہ ہی غلط کر دیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن کو نازل کیا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ بالکل جہالت کی بنا پر ہے اور خود قرآن کریم کا بھی انکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے صرف قرآن کو نازل کیا ہے۔ جبکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں کیا صرف قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے؟ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک نماز ذکر ہی ذکر ہے۔ آپ شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے، اللہم باعد بینی پڑھیں گے، تو بتائیں کہ یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہم باعد بینی قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا، یہ ثنا قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے؟ یقیناً حدیث میں آئی ہے۔ جب حدیث میں آئی ہے اور ذکر ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ تو جو شخص اب بھی یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہمارا دین ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا انکاری ہے کہ نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت ہے یا آیت ہے یا آیات ہے، اس کے بعد سبحان ربی العظیم ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، پھر دو سجدوں کے درمیان
پھر تشہد التحیات لے کر درود ابراہیمی تک ساری کی ساری نماز جو ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ حدیث پر مشتمل ہے، جو کہ ذکر ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ منکرین حدیث سارے کے سارے مل جائیں تب بھی اللہ رب العزت کے اس ذکر کو مٹا سکتے۔ کتنے کتنے بدبخت ہم نے دیکھے ہیں اللہ رب العزت کے ڈر کو بالائے طاق رکھ کر۔ میں رحیم یار خاں میں گیا، وہاں ایک منکر حدیث سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ جو نماز آپ پڑھتے ہو نا، یہ ملا کی نماز ہے، یہ قرآن کی صلاۃ نہیں ہے۔ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہماری شریعت ہمارا دین تو صرف قرآن ہے۔ جو نماز تم پڑھتے ہو نا، رکوع سجدے والی نماز، یہ ملا کی نماز ہے۔ قرآن نے جس صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا زور لگایا ان بدبختوں نے، نماز کا بھی انکار کر دیا، لیکن قیامت تک پوری نماز محفوظ رہے گی۔ سبحانک اللہ اللہم باعث بینی سے لے کر درود ابراہیمی تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو بھی منکر حدیث ہوتا ہے وہ حقیقت میں منکر قرآن ہوتا ہے۔ حدیث میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں بتائی۔ جو بھی حدیث میں اعتراض کرے گا حقیقت میں قرآن کریم کی کسی آیت پر اعتراض کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو یہ تو تم نے کہا ہے کہ یہ ملا کی نماز ہے، چلے ہم تو ملا کی نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کہا رکوع سجدے والی نماز ملا کی نماز ہے، تو لاؤ ذرا قرآن پاک کا جو نسخہ آپ کے پاس ہے اسی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھلا رکوع سجدے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اتنے جاہل ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، حقیقت میں قرآن سے سب سے زیادہ جاہل یہی مخلوق ہے۔ میں نے اسے کہا نکالو ذرا نماز خوف کا طریقہ، یہ دیکھو قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب دشمن سے آپ کا پالا پڑ جائے، دشمن سامنے موجود ہو، نماز کا وقت ہو جائے، تو آپ اپنے صحابہ کی 2 صفیں بنا لیں، 2 گروہوں میں انہیں تقسیم کر دیں، ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو جائے اور دوسرا دشمن کے سامنے۔ وہ دشمن کے سامنے صف بنا لے، دشمن کو روک کے رکھے، اور ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں، آپ کے پیچھے جو صف کھڑی ہے جب وہ سجدہ کر لے، وہ وہاں سے جائے دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے، اور دشمن کے سامنے والی صف آ کر اگلی رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لے۔ میں نے بتایا، پوچھا کہ جاہل، تم تو کہتے ہو کہ یہ ملا کی نماز ہے، قرآن میں رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، اب بتاؤ اللہ فرما رہا ہے جب یہ سجدہ کر لیں تو اپنی جگہ تبدیل کر لیں، بتاؤ پھر یہ اللہ کی نماز ہے یا ملا کی نماز ہے؟ اس بدبخت کا منہ بند ہو گیا، اس کی بولتی ایسی بند ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آئی میں بات کیا کروں۔ میں نے کہا جواب دو، پھر کہتا چلو دوسری بات کرتے ہیں، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ کئی سال ہو گئے ہیں، آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے حقیقت میں قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں کہ میں اپنے احکامات قرآن کے علاوہ بھی نازل کرتا ہوں۔ سورہ حشر کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کا جواب سمجھاتے ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کچھ درختوں کو کٹوا دیا، راستے کو صاف کرنے کے لیے، محاصرے کو تنگ کرنے کے لیے، تو دشمنوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو نبی ہونے کے دعوے دار ہو، نبی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو انسانی وسائل کو ضائع کرے؟ جنگ تو انسانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، یہ درخت تو بیچارے معصوم ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے رزق کا سبب ہے، آپ نے ان درختوں کو کیوں کاٹا ہے؟
اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اس آیت کو پلے باندھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ انہیں کہہ دیں جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو درخت کاٹے ہیں اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، اور جو درخت چھوڑے ہیں اللہ کے حکم سے چھوڑے ہیں۔ اب کوئی منکر حدیث کھڑا ہو، جرأت کرے، ہمت کرے، وہ آیت قرآن میں دکھائے ہمیں جس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہو کہ اے نبی یہ درخت کاٹ دو، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو حکم دیا تھا۔ وہ حکم قرآن میں آیا، قرآن کہتا ہے کہ حکم دیا تھا ہم نے، لیکن قرآن کی کسی آیت میں وہ حکم دیا نہیں۔ اب بتاؤ کہ وہ حکم کیسے آیا تھا؟ اگر اللہ کے سارے احکامات صرف قرآن کی صورت میں نازل ہوتے تھے تو قرآن نے جو بتایا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا، وہ حکم کس صورت میں نازل ہوا ہے، کس آیت میں نازل ہوا ہے؟ کوئی منکر حدیث کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ رب العزت نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہی بیان کیا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی ہم نے یہ وحی آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی تبیین اور وضاحت فرما دیں۔ جب آپ وضاحت کریں گے تب یہ اس پر غور و فکر کر سکیں گے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہیں فرماتے کوئی بندہ قرآن میں غور و فکر کر سکتا؟ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اللہ رب العزت کی آیت کا انکاری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی ہم نے یہ وحی آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں اور اس وضاحت کو سننے کے بعد یہ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی وحی کی تشریح کرتے تھے، اللہ کی وحی کی وضاحت کرتے تھے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کہ میری امت کے لوگوں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا یہ مطلب ہے، اللہ اس فرمان میں یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت یہ حلال کر رہا ہے، اللہ رب العزت یہ حرام کر رہا ہے، اور امتی ہونے کا دعوے دار کھڑا اور کہے کہ میں نہیں مانتا اسے، میرے لیے تو صرف قرآن دلیل ہے، میرا دین تو صرف قرآن میں آیا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کو نہیں مانتا، تو بتاؤ وہ قرآن کا انکاری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے کہ کہنا کہ صرف قرآن ہمارے پاس آیا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ بھی وحی کرتے ہیں، پھر یہ انکار کر کے حقیقت میں قرآن کا انکاری بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امت کو اللہ کی وحی کی تبلیغ کی ہے۔ خود قرآن نے کہا اتبع ما اوحی الیک، اے نبی آپ اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دینی حوالے سے جو بھی فرمایا ہے، دینی حوالے سے جو بھی کر کے دکھایا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کی وحی کی وجہ سے تھا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی دینی معاملے میں کبھی بھی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، جو بھی دین کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی آیات اللہ کی طرف سے وحی ہیں، باقی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں جو بھی فرماتے رہے وہ اپنی طرف سے فرماتے رہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کتنا بڑا دعویٰ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے دین اور شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بھی سر انجام دیے ہیں۔ اب اگر بات کریں قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، نمازوں کی تعداد بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں بتائی ہے، اللہ نے بتائی ہے لیکن قرآن کی کسی آیت میں بتائی نہیں، اللہ نے حدیث میں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچائی ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سے ایک نماز ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے دن اور رات میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ اللہ نے فرض کی ہیں نا، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے، لیکن کس ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے بتایا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دینی فرمان حجت اور دلیل ہے، ہم اس کو دین اور شریعت مانتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے، اس کا یہی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اپنا دین، اپنی شریعت سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے والے، جب سے شیطان ہے جھوٹ چلتا ہے دنیا میں، جھوٹ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں شیطان ہے، جھوٹ کو رواج دیتا رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ یہ جو شیاطین ہے نا، یہ اپنے ساتھیوں کے دماغوں میں جا کر باتیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں سے، اہل حق سے مجادلہ کرتے رہیں۔ کوئی نہ کوئی نئی دلیل ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، نیا نقطہ، نیا فلسفہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اہل حق سے جا کر جھگڑا کریں، اس بات کا جواب دو، اس بات کا جواب دو، اس بات کا جواب دو۔ یہ اشکال ہے جی، یہ وسوسہ ہے، یہ تعارض ہے، یہ اختلاف ہے جی۔ اور سب سے بڑا ہتھیار جی احادیث میں اختلاف ہوتا ہے جی، ہم کیسے مان لیں؟ احادیث میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف۔ ہم کہتے ہیں کسی حدیث میں کوئی اختلاف، حدیث اللہ کی وحی ہے، جس طرح قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح کسی حدیث میں کوئی اختلاف، جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کبھی بھی اس کا آپس میں اختلاف ہو سکتا نہیں، کیونکہ اختلاف ہوتا ہے غیر اللہ کی بات میں، اللہ کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی بات ہوتی، اس میں اختلاف پایا جاتا، لیکن چونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحی ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی عقل میں، اشکال ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں، قرآن کا اس میں کیا قصور ہے؟ حدیث میں اس کا حدیث کا کیا قصور ہے؟ اختلاف جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تو قرآن میں بھی نظر آیا ہے۔ آپ کو ایسے عیسائی ملیں گے، یہودی ملیں گے، اسلام کے دشمن ملیں گے، جو کہیں گے تمہارا قرآن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے، تو کیا قرآن کو چھوڑ دو گے پھر؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی آیات میں اگر اختلاف مجھے نظر آئے تو میں ان آیات کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں، وہ اپنے اختلاف کو چھوڑے گا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی وحی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے گا ہم نے مان لیا، اللہ نے جو فرمایا حق ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری کوتاہی ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری اس وہاں تک رسائی نہیں ہے، ورنہ اللہ نے جو فرمایا بالکل برحق فرمایا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو احادیث کا بظاہر تعارض، ان کی عقل میں ایک بات نہیں آ رہی، اس کو بہانہ بنا کر احادیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات باہم
لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف، حالانکہ حقیقت میں ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن بظاہر بعض لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس آیت میں کچھ اور ہے، اس آیت میں کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب یہ کسی شک و شبہ سے پاک ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو متقی نہیں ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، انسانوں میں سے صرف متقین کو یہ ہدایت کرتی ہے۔ جبکہ دوسرے موقع پر دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی پاگل اٹھے اور کہے کہ یہ دو آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، میں کیسے قرآن کو مان لوں؟ بھئی جیسے قرآن کو مانتے ہو ویسے ہی حدیث کو مانو گے۔ یہاں آپ کہو گے ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کلام برحق ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کسی مسلمان کو قطعاً یہ بات زیبا نہیں ہے اور اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، میں اسے تب مانوں گا جب میری عقل میں آئے گی۔ جب تک میرا اشکال دور نہیں ہوتا میں اللہ کی وحی کو نہیں مانوں گا۔ ایسا شخص کافر ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ اللہ کی وحی برحق ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اللہ کی وحی کو مانتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک آیت میں ہے کہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ بلا شبہ یقیناً اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب کوئی پاگل ہو، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا، اس کو دونوں آیتوں کا مطلب صحیح سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے ایک آیت میں ہے کہ ہدایت نہیں دے سکتے، دوسری آیت میں ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، میں کیسے مان لوں؟ اور اگر اس کا دماغ یہاں کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں بھی آ رہی، بظاہر ایک دوسرے کے خلاف لگ بھی رہا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، دونوں باتیں برحق ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کا کیسے انکار کرے گا؟ یہی بہانہ بنا کر، یہی عقل اس کی قرآن کے وقت کہاں جاتی ہے؟ قرآن بھی تو کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا عقل نہیں ہے تم میں؟ جب حدیث کو ماننا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ نے عقل کس لیے دی ہے کہ ہم سمجھیں، جو بات ہمیں سمجھ آئے اس کو مان لیں، جو نہ سمجھ آئے اس کو چھوڑ دیں۔ اور بھئی یہ عقل تو اللہ نے قرآن میں بھی دی ہے، فرمایا کہ قرآن کو بھی سمجھو، قرآن پر بھی غور و فکر کرو، قرآن پر بھی تدبر کرو۔ وہاں آپ کہتے ہو ہمیں سمجھ نہ بھی آئے ہم مانتے ہیں، یہاں آپ کہتے ہو ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نفس پرست ہو، آپ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی اور دوسرے انسانوں کو بھی، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ منکرین حدیث، حدیث کو بدنام کرنے کے لیے، حدیث سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے اتنے اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ انصاف کو بھی شرم آ جاتی ہے
کہ یہ لوگ کتنے بے انصاف ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مشہور منکر حدیث جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ان کا ایک کلپ لوگوں کے سامنے آیا، غار حرا کا افسانہ۔ انہوں نے غار حرا کا جو واقعہ ہے اس کا انکار کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا اس کو، اور اسی کلپ میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، غار حرا کا واقعہ کسی اور نے بیان نہیں کیا ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کیا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا لفظ تک بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ اگر غار حرا کچھ واقعہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موقع پر بھی غار حرا کا نام لیتے۔ کہتے پورے ذخیرہ حدیث میں کسی ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا ذکر تک نہیں کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنی بڑی جہالت ماری، حالانکہ صحیح البخاری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جو کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث کس نے بیان کی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ دعویٰ کیا کیا کہ سیدہ عائشہ کے علاوہ غار حرا کا واقعہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ بیان کرنے والے کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ، دوسرے صحابی۔ اور دعویٰ کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے ذخیرہ حدیث کو چھان مارو، غار حرا کا لفظ تک بھی نہیں بولا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث مذکور ہے، صاف الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوبارہ وحی آئی، دوسری دفعہ جبریل امین وحی لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، میرے پاس وہی فرشتہ آیا جو غار حرا میں آیا تھا، میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ جھوٹ پکڑا گیا کہ نہیں؟ جہالت پکڑی گئی کہ نہیں؟ لوگ اسکالر سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے بڑے علامہ بڑے عالم ہیں، یہ اسکالرز آف ڈالرز ہیں، یہ اسکالرز آف اسلام نہیں ہیں۔ جس بندے کو اتنی ابتدائی اور بنیادی بات ہی پتہ نہیں، اور پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے نا، اب تو ایسے سافٹ ویئر میں سرچ بھی کر سکتے ہیں نا، غار حرا کا لفظ لکھ کر سافٹ ویئر میں سرچ کر لیں، نہیں پڑھا ایک جاہل بندہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ حرا کا لفظ کسی اور حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ یہ اتنا بڑا علامہ بنا پھرتا ہے، اتنا بڑا منہ بھر کے دعویٰ کیا ہے سارے مسلمان علماء کے سامنے، اور کس لیے دعوے کرتے ہیں؟ لوگ سمجھیں واہ کیا بات ہے، ساری دنیا کے سارے شیوخ الحدیث سارے علماء بے بس ہیں، اور غامدی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی ایک حدیث میں بھی، پورے ذخیرہ حدیث میں بھی حرا کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں آیا، حالانکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ شہرت کے طالب ہیں، یہ دنیا کے طالب ہیں، دولت کے طالب ہیں، ان کو صرف یہی چیزیں چاہیے، اس لیے نہ تو شرم و حیا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسلام سے پردے کے نظام کو بھی نکالتے ہیں، غیر عورتوں سے غیر محرم سے مصافحہ کر لو، عورتوں سے مصافحے کرو، ان کے سامنے بیٹھو، اٹکیلیاں کرو، گپ شپ کرو، غامدی صاحب خود بھی کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے سامنے بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلیں، کبھی مجبوری ہو سکتی ہے کسی پروگرام میں انسان نظر کو جھکا لیتا ہے نا، یہ تو حکم ہے نا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ آپ نے دیکھا کبھی غامدی صاحب سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے بے پردہ اور نظر کو جھکایا ہو؟ یہ قرآن کے بھی اصل میں انکاری ہیں، یہ قرآن پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتے، پردے کا کوئی تصور نہیں جی، نہ تو چہرے کے پردے کا، نہ سر کے پردے کا، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اور عقل پرست دیکھو، آج ان کی عقل کچھ کہتی کل کچھ کہتی۔ اب آج سے پہلے تو غامدی صاحب بھی اس حدیث کو مانتے تھے، کیونکہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، جب سے علامہ فہامہ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں، تو کبھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ اب اتنے عرصے بعد جب عقل سٹھیانے لگی ہے تو اس حدیث کا بھی انکار کر دیا، کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں جنہیں آج مان رہے ہیں ان کا بھی انکار کر دیں۔ کچھ عرصہ پہلے 1985-86 میں اپنے رسالے میں غامدی صاحب نے لکھا کہ داڑھی کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، داڑھی تو عین اسلام ہے، داڑھی تو فطرت اسلام ہے، اور آج کیا کہتے ہیں کہ داڑھی کا دین سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ یہ عقل ہے ان کی جو کل کچھ کہتی ہے آج کچھ کہتی ہے۔ اس عقل پر اعتبار کر کے تم اس عقل پر اللہ رب العزت کی وحی کو پرکھ رہے ہیں، جو آپ کل کچھ کہتی ہے آج کچھ کہتی ہے، صبح کچھ ہوتی ہے شام کچھ ہوتی ہے۔ انسان کی عقل میں فطور بھی آ جاتا ہے نا، کبھی اس کو صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے، کبھی اس کی سمجھ میں کوئی غلط بات آ جاتی ہے۔ تو عقل کو بنیاد بناؤ گے نہ قرآن کو مان سکو گے، نہ اسلام کو مان سکو گے، نہ شریعت کو مان سکو گے۔ اس لیے ہماری دعوت فکر ہے اللہ کے لیے ایسے جاہلوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، ایسے فراڈیوں سے اپنے ایمان کو بچا لیں۔ یہ آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کو آپ سے چھین رہے ہیں۔ یہ آپ کو بے نماز بنانا چاہتے ہیں، بے حیا بنانا چاہتے ہیں، سود خور بنانا چاہتے ہیں۔ سود کی حلت کا بھی فتویٰ گامدی صاحب نے دیا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ کہتے ہیں بینک سے جا کر لیتے ہیں، دینے والا بھی راضی ہے، لینے والا بھی خوشی خوشی لے رہا ہے، جائز ہے۔ سود بھی حلال ہو گیا، سارا کچھ، گانا بجانا موسیقی بھی حلال ہو گئی۔ گامدی صاحب کہتے ہیں موسیقی حلال ہے، بلکہ وہ کہتے تھے یہ تو فنون لطیفہ میں سے ایک بہت بڑا فن ہے، یہ ملاؤں نے ایسے ہی خام خواہ اس کو منع کر رکھا ہے مسلمانوں سے، اتنی بڑی فضیلت سے محروم کر دیا مسلمانوں کو۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچ جائیں۔ قادیانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، میں انہیں کافر نہیں کہتا۔ یہ دیکھیں ایمان کو برباد کر رہے ہیں، آپ کے ختم نبوت کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی تک کو کافر کہنے کے لیے تیار نہیں۔ پوچھ کے دیکھ لیں گامدی صاحب نے آج تک کہا ہو، وہ کہتے میں تو نہیں کہتا کافر۔ بھی نبی پاک کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، آپ اس کے پشتیبان بنے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی قادیانیوں کو کافر نہ کہو۔ آپ کی غیرت اور آپ کا دین اور آپ کا ایمان کیسے برداشت کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایسے دین اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے آئے دن دین کی تخفیف کیے جا رہے ہیں، دین سے چیزوں کو نکالتے جا رہے ہیں۔ پردے کو نکالا، داڑھی کو نکالا، شرم و حیا کو نکالا، سود کی حرمت کو نکالا، موسیقی کی حرمت کو نکالا، ختم نبوت پہ ڈاکے کے حوالے سے مسلمانوں کی غیرت تھی اس کو نکالا، باقی کیا رہ گیا ہے؟ آپ کا دین ڈھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جاہلوں سے اور ایسے فتنہ بازوں سے، ایسے گمراہوں سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔